بائبل سکھانا اور دنیا کے لیے ایکسٹرا اور فالتو کام ہے. دنیا کے لیے کیا ہے؟ ایکسٹرا اور فالتو کام. اور دنیا اس چیز کو سمجھ رہی ہے، شاید پادری صاحب کے کہنے سے میں نہیں. یاد رکھیں خداوند کے فرشتے آپ کو لے کے آئیں کہ آپ خدا کا کلام سکھائیں. نہیں تو بہت سے لوگوں کو پیسہ مل جائے لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے، ان پر یہ فضل نہیں ہوا کہ وہ خدا کا کلام سکھائیں. بات آپ کو سکھانے کا، بتانے کا مطلب ہے کہ جب تک آپ بائبل نہیں سیکھ سکتے آپ کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ایک شخص نے کہا کہ میں دنیا کا علم حاصل کر لوں، اگر میں بائبل نہیں سیکھوں گا تو میری تعلیم مکمل ہوگی، اور بائبل سیکھنے سے میری تعلیم مکمل ہوتی ہے. اگر ہم دنائی یا حکمت کی لینی ہے تو بائبل کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کا دنیاوی طور پہ تجربہ کرتے ہیں. ایک شخص لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ، لیکن جب خدا کا فضل ہوتا ہے، وہ دعا کرنا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو وہی شخص اس لڑکی کہتا ہے اچھا آپ دعا پہ آ جائیں. یہ حکمت یکدم چینج کہاں سے ہو گئی؟ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ وہ گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. پہلے چلے بائبل میں آتے ہیں، ساؤل پہلے گھسیٹتا تھا، مارتا تھا، اور بعد میں لوگوں کو خدا کا کہتے ہیں جینا مسیح مرنا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور مجھے بتانا ہے یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگے. ابھی پادری صاحب کے علاوہ آپ نے بولنا ہے. پلوس کو کتنے کوڑے لگے؟ 1 کم 40. جی کتنے کوڑے لگے؟ جی ادھر سے تھوڑا سا آنسر مجھے تھوڑا چیک یور سیلف. آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کر لیں. میں کریٹیسائز نہیں کرتا. 195 کوڑے لگے تھے. پلوس رسول کو کتنے کوڑے لگے؟ 95 کوڑے کھانے کے بعد بھی کہتا ہے جینا مسیح مرنا. یہ ہے مسیح کی محبت. اور صحیح جو یسوع مسیح کا پالوس رسول صحیح اور یسوع مسیح کی عشق کرنے والا، وہ کہتا ہے جینا مسیح مرنا. اور اس کے ساتھ اس کو 3 بیت بھی لگے تھے. ٹھیک ہے، اور بھی کافی چیزیں ہیں، سمندری سفر. اور پھر بھی وہ کہتا ہے میں انجیل سے اب جو مسیح میں ہے وہ، اور ہم اپنے آپ پہ غور کریں. ہم اپنے آپ پر غور کریں ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جب ہم حکمت اور دنائی آگے پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم حکمت اور دنائی کو، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، پڑھے ہیں لیکن ہم سب کو حکمت اور دنائی کی ضرورت ہے. اور حکمت اور دنائی کے لیے بائبل بہترین ایکسرسائز ہے ہمیں. اور بائبل مقدس کا علم پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ، تینوں زمانوں کے بارے میں بتایا. اور دنیا کی واحد بک ہے جس کا 4500 سے زائد ترجمہ ہو سکتا ہے. 4500 سے زائد. اور اسی بک کو یہ شرف حاصل ہے. اور باقی آگے چل کے آرٹیکل آئے گا بائبل کا، اس میں بتائیں گے. لیکن دنائی کے لیے اس سے بیسٹ بک کوئی نہیں. حکمت اور دنائی کی ہمیں ضرورت ہے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی. اور دنیا کا عقل مند شخص وہ ہے، دنیا کا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زندگی خدا سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے. دنیا کا، میری بات سمجھتے ہیں؟ اور خداوند کا خوف کیا ہے؟ حکمت کا. یہاں سے بہت آواز ہے. آپ بائبل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یو ہیو ٹو چینج دا لائف. آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع کریں، آپ کی زبان چینج ہوگی. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں آپ 20 چیپٹر ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے بولنے سے بسا ہو جائے گا. آپ کے بات کرنے سے مسا ہوگا. آپ کے بہن بھائی کہیں گے آپ بولیں گے آپ اچھی بات کر رہے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کی بات کرنے سے پتہ نہیں بڑی اچھی لگتی ہے بات. میں جب جاب میں تھا تو میں ان کو بائبل کی باتیں بتاتا تھا. کہتے یار تیریاں گلیں ایک عجیب ہی ہوئی ہیں، لیکن اسپیشل مجھے بلا کے لاتے ہیں، کہتے یار آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا ہے. تو خیر مختصر یہی بات ہے کہ بائبل مقدس زندگی کو تبدیل کرتی ہے، حکمت اور دنائی لیتی ہے. اوکے نیکسٹ خصوصی ریفرنس پہ کہنا ہے 4th 1. جی دوسرے طور پہ جی
ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام یہ لفظ آپ نے بولا تعلیم، تو آپ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں. Can you tell me the meaning of the expression, please? Before that. knowledge of different things. I will tell about the two difference. One is academic and I will tell about the spiritual. So تعلیم اگر ہم ایف اے کے ایجوکیشن میں پڑھیں تو تعلیم سے ہے سیکھنا اور سکھانے سے لفظ ہے. اور اس کی ہم نے اگر آسان اصطلاح کریں تو تعلیم کا مطلب ہے جاننا. کیا ہے؟ جاننا. کیا ہے؟ جاننا. تو مجھے صرف یہ بتائیں اگر ہم بائبل نہیں سیکھیں گے تو خدا کو جان سکتے ہیں، رشتوں کو جان سکتے ہیں، یسوع کو جان سکتے ہیں، پالوس رسول کو جان سکتے ہیں، مقدسہ مریم کو جان سکتے ہیں، نبیوں کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. وہ کس سے ملنا ہے جی؟ اور آج ہماری زندگی میں جو ابلیس کام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں. کیونکہ یرمیہ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام آگ، خدا کا کلام، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ جب کسی پہ گرے تب اس کو جلائے گی، اور جب آگ پہ کو گرے تو وہی جلے گا، آگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یاد رکھے کہ جب آپ کے اندر آگ ہوگی تو ابلیس آپ کو ٹچ ہے. اس لیے انشاء کی کتاب میں لکھا ہے کہ کلام کو کہاں رکھنا ہے جی؟ لکھنا ہے دل کی. اور زبور نویس کرتا ہے تیرے کلام کو دل میں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کہ جب کلام ہی نہیں تو پھر کیوں ہونا ہے؟ ساری بات اصل جب کلام نہیں ہے تو پھر باؤنڈری نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. ایسے نہیں بھائی صاحب، کلام نہیں ہے تو ہمیں ڈیمینشنس کا نہیں پتہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو نکالا گیا تو خدا نے ان کو جو 10 حکموں میں پہلا حکم دیا وہ کیا تھا؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو. اس کا مطلب ہے پہلے غیر معبودوں کو مان. تو خدا نے ڈیمینشن دے دی. آج بائبل ہمیں ڈیمینشن دیتی ہے کہ بھائی اگر پالوس کی طرح زندگی گزارے گا تو تیرے ساتھ یہ ہوگا، حنانیہ اور سفیرہ کی طرح گزارے گا یہ ہوگا، دانیل کی طرح گزارے گا یہ ہوگا. کہ اگر تو پراؤڈ کرے گا بادشاہوں کی طرح تو پھر تو 7 سال کہاں چلا جائے گا، اور پھر تیرے بال جانوروں میں تو رہنے لگے. تو بائبل آپ کو خود بتا رہی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہمیں بائبل مقدس سے، اس تعلیم کو جیسے ہم دنیا کی تعلیم کے لیے فورس کرتے ہیں نا، اس کلام کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. اور آنے والے دنوں میں ایسا سسٹم ہونے لگا ہے کہ پرنٹ بائبل دنیا سے مٹ جانی ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. پھر بائبل آ جانی اس میں آ جانی ہے اس میں. اور پھر ایک وقت ہے جب یہی اینڈرائڈ فون ہمارے سافٹ ویئر ختم ہو تو بائبل کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج بھی بہت سے لوگ چرچز میں بائبل نہیں دیکھ، اینڈرائڈ فون پہ آ گئے اور پرنٹ میڈیا کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ختم ہوگی بائبل اس میں آ گئی اور آپ کا سافٹ ویئر تو پھر بائبل کہاں سے ملے گی؟ اور پھر کلام لبیا اور پھر کلام وہی بچنا ہے جو آپ کے دل میں. اس لیے بیشتر وہ وقت آئیں. بھائی صاحب نے حوالہ بڑا اچھا پڑھا شروع میں ہی ایوب کی کتاب اس کے 14 باب اس کی 5 آئے گی کہ میری اور آپ کی زندگی کی حدیں مقرر ہیں. بیشتر کہ ہماری حدیں ختم ہو جائیں، ہم اپنے آپ اس کے آگے سلنڈر، اس کے آگے سلنڈر کرتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں پتا کہ اگلی کلاس بھی لے گا کہ نہیں. ایک ہی چیز کا پتا ہے، ہمیں اور وہی الفاظ ابتدا اور کوئی اس کی معنی نہیں بغیر ہم. اب میں آپ کو تھوڑا سا چرچز کا اسکیجول بتاتا ہوں. پادری کے پاس ہوتے ہیں 2 گھنٹے. کتنے؟ اس میں اس نے پکارے بھی دینی ہے، اس نے ورشپر کو بھی دیکھنا ہے، مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، شکر گزاری بھی دیکھنی ہے، اور کوئی نیا کپل آ گیا اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، بپتسمے بھی دینے ہیں، لاٹ آف تھنگس. اس کے لیے جو میسیج کا ٹائم ہوتا ہے وہ 30 منٹس میں وہ. اور اس 30 منٹس میں بھی 52 جو ہے وہ سنڈے اس کو ملتے ہیں. 42 سنڈے میں
तकरीबन 4 या 6 या 8 संडे तो ऐसे होते हैं जो इवेंट प्रीचर होते हैं, जैसे फादर डे, मदर डे और क्रिसमस, इस पर आप वो दूसरी प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो पास्टर साहब के लिए मखसूस टाइम में मखसूस बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आए देखें कि आप घंटे से बैठे हैं तो सिर्फ एक टॉपिक पे बात हो रही है और कंटिन्यूसली इसी पे हो रही है। तो अभी ये समझ लें कि शॉर्ट टाइम है, लेकिन ये आपको मेरे साथ 4 घंटे करना पड़ेगा अगर आपने सीखना है। और मैं मान रखता हूँ वो 4 घंटे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कर सकते हैं। हमें आप खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्हें मौत से निकाल कर हम जिंदगी में निकलेंगे। हमें और आप अंधेरे से निकल कर रोशनी में आए, आप शैतान के कब्जा से छूट कर खुदा के पास। हमें तो ये होगा। सो तालीम के बगैर हम खुदा को जान, यीशु को जान, नबियों को जान, हम अपनी अकल, हिकमत, पैसा, हमारे पास जो कुछ भी है बेकार, लेकिन हमारा और एक खुदा के बैकग्राउंड लिखता है, कहता है खुदा ने दुनिया के 2 बेहतरीन गिफ्ट दिए खुदा ने। सबसे पहला उसने अपना बेटा दे दिया दुनिया को, और दूसरा बाइबल हमें दी। अगर बाइबल भी ना देता तो वो पता नहीं बेटा है। इसलिए खुदा के गिफ्ट के लिए शुक्रगुजार करना चाहिए, और इस गिफ्ट को सिर्फ चूमना काफ़ी नहीं है, उसको पढ़ा कर ये अल्फाज बोलते हैं जब आप सुनते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस